ٹانگوں پر بال ہونا بھی عورت کی فطری نشانیوں میں سے ایک ہے۔ جوانی اور طاقت برقرار رکھنے کے لیے کم کھایا کرو۔ روزانہ پیدل چلنے کی عادت ڈالو۔ یہ شوگر کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ چھوٹی مونچھ ہونا چہرے کو زیادہ سلیقہ مند اور نسبتاً جوان دکھنے میں مدد کرتی ہے۔ مٹی پر بیٹھنے کی عادت اپنائیں۔ یہ جسم کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ واش روم میں اگر چکر آئے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے اوپر جادو کیا ہوا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر بلیاں آپس میں لڑیں تو گھر میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ جھاڑو کو کھڑا رکھنے سے گھر میں مصیبتیں آتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک حاملہ بکری کا گھر میں ہونا رزق میں برکت کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ مشہور خیال ہے کہ برف پر بیٹھنا یادداشت کے لیے فائدہ مند مانا جاتا ہے۔ نیم کے سائے میں بیٹھنا صحت کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک باسی روٹی کھانا گردوں کے لیے فائدہ مند مانا جاتا ہے۔ پیلا جوتا پہننے سے آپ کے اندر نرم مزاجی پیدا ہو سکتی ہے۔ بال چھوٹے رکھنے سے ذہنی سکون اور چستی میں اضافہ ہوتا ہے۔ سینے پر بال ہونا مردانہ جسمانی خصوصیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوپہر کے کھانے میں پیاز کا استعمال کیا کریں، اس سے صحت اچھی رہتی ہے۔ دودھ ہمیشہ رات میں پئیں، اس سے ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں۔ بالوں میں بار بار کنگھا کرنے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ رزق میں برکت کیسے آتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ بہت محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی پیسے میں برکت محسوس نہیں ہوتی؟ کیا آپ کو کبھی ایسا لگتا ہے کہ آمدنی تو آتی ہے مگر خرچ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں بچتا؟ اگر آپ کے دل میں بھی یہ سوال ہے تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جانیں گے کہ رزق میں برکت کیسے آتی ہے اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے مال، وقت اور زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ رزق صرف زیادہ پیسے کا نام نہیں ہے۔ رزق میں صحت بھی ہے، سکون بھی ہے، نیک اولاد بھی ہے، اچھا اخلاق بھی ہے، ایمان بھی ہے، وقت کی برکت اور دل کا اطمینان بھی شامل ہے۔ بعض لوگ کم کماتے ہیں مگر وہ خوشحال ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بہت زیادہ کماتے ہیں لیکن ہمیشہ وہ پریشان رہتے ہیں۔ اصل دولت صرف مال نہیں ہے بلکہ اس میں اللہ کی عطا کی ہوئی برکت بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان، تقوی اور اللہ کی اطاعت برکت کے بنیادی اسباب ہیں۔ ناظرین، آج کے دور میں ہر شخص رزق میں اضافہ چاہتا ہے، لیکن بہت کم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رزق میں برکت کیسے حاصل کی جائے۔ اگر مال زیادہ ہو
مگر سکون نہیں ہو، صحت نہ ہو یا رشتوں میں محبت نہ ہو تو وہ دولت حقیقی سکون نہیں دے سکتی۔ آئیے اب ان اعمال کی طرف چلتے ہیں جو اللہ کے حکم سے رزق میں برکت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، رزق کی تنگی صرف ایک مالی مسئلہ نہیں ہے، یہ انسان کو ذہنی اور روحانی طور پر بھی تھکا دیتی ہے۔ لیکن آپ مایوس مت ہوئیے، کیونکہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہماری اس پریشانی کا حل بھی اپنے کلام اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں بتا دیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 5 قرآنی اور نبوی طریقوں پر بات کریں گے جن پر اگر آپ نے سچے دل سے عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کے گھر سے رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آخری طریقہ آپ کی زندگی بدلنے والا ہے۔ پہلی وجہ گناہوں کی کثرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے گناہوں کی وجہ سے اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اسے ملنے والا ہوتا ہے۔ دوسری وجہ زکوٰۃ اور صدقے میں کوتاہی کرنا۔ جب ہم اللہ کا حق روک لیتے ہیں تو اللہ ہمارے مال سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ تیسری وجہ ہے ناشکری کرنا، جو ملا ہے اس پر شکوہ کرنا اور دوسروں کے مال کو دیکھ کر جلنا یا کڑھنا۔ جب ہم ان غلطیوں کو سمجھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ استغفار کی کثرت۔ قرآن پاک اور احادیث میں استغفار یعنی اللہ سے معافی مانگنے کو رزق میں اضافے کا ایک بڑا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ تقوی اور اللہ پر توکل۔ گناہوں سے بچنا اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا رزق کے بند دروازے کھولتا ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق کا انتظام کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ شکر گزاری کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآنی وعدہ ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک یعنی صلہ رحمی کرے۔ صدقہ خیرات کرنا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ نماز کی پابندی اور مخصوص صورتوں کی تلاوت۔ نماز چاشت یعنی اشراق کی نماز، اس نماز کی پابندی سے رزق میں برکت کا باعث بنتی ہے۔ سورہ واقعہ۔ ہر رات سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ حدیث پاک کا مفہوم کے مطابق جو شخص ہر رات یہ سورہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان روحانی اعمال کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے محنت، ایمانداری سے روزی کمانا اور حلال ذرائع کا تلاش کرنا بھی اسلام میں لازم قرار دیا گیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسلام ہمیں صرف دعائیں کرنا نہیں سکھاتا بلکہ حلال ذرائع سے محنت کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔
آپ پوری ایمانداری سے محنت کریں اور ان روحانی اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی اس وقت رزق کی تنگی یا قرض کے بوجھ تلے دبا ہے، اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے اس کی مدد فرمائے، گھروں میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ کسی کی پریشانی دور ہو سکے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔